اذان دے دی اذان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وملکا وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے آپ کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے اور بالاخص ہمارے زیدی برادران کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے
آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور پروردگار عالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ذکر اہل بیت کے وسیلے سے، ذکر اہل بیت کے توسط سے آپ کی زیارت کا یہ شرف عطا کیا ہے۔ 5 روزہ مجالس ہیں، آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے۔ دعا ہے پروردگار عالمین ان 5 روزہ مجالس کو خلوص کے ساتھ اور رضائے پروردگار کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حاضرین جو دعائیں ان 5 مجالس میں لے کے آئیں، پروردگار انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے برادران جو بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے، اور واقعاً میں آج 10-12 سال کے بعد یہ بات منبر سے کہہ سکتا ہوں، چونکہ اگر پہلے دوسرے سال کہتا تو شاید یہ اس قدر وزنی بات نہ ہوتی اور اسے کوئی تعارف، تکلف یا کسی طرح کی تعریف و تمجید سمجھتا، لیکن واقعاً میں نے محسوس کیا ہے، سائل بھائی بھی موجود ہیں، دوسرے برادران، ہمارے زیدی برادران بڑے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور بغیر کسی ریاکاری کے، نام و نمود کی نمائش کے بغیر یہ مجالس برپا کرتے ہیں۔ اور بعض دوستوں کا اصرار ہوتا ہے تکراراً کہ کوئی ایسا نام، کوئی ایسا عنوان نہ دیا جائے جو ان کے خلوص کی دلیل ہے، اور ان کا مطمع نظر صرف اس آبادی میں، اس مومنین میں، شیعہ سنی برادران میں صرف ایک ہے کہ آل محمد کے مقام اور آل محمد کا پیام پہنچے۔ میں نے اس سال اس 5 مجالس کے لیے حالات اور واقعات کے تناظر میں، جس کی طرف میں نے 12 سفر کو جب میں حاضر ہوا تھا نشیمن میں، اگر دوست وہاں موجود تھے تو وہاں میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہر دور میں محمد و آل محمد کے مقامات، ان کے فضائل و مناقب کے علاوہ جس منصب سے ہم اہل بیت کو قبول کرتے ہیں، یعنی بعنوان امام، اس عنوان سے ہم امامیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اثنا عشریہ کہتے ہیں، اور ان کے پیروکاران کے عنوان سے مطرح کرتے ہیں۔ تو عموماً ہم جو دلائل، جو حقائق، جو آیات، جو روایات پیش کرتے ہیں مکتب اہل بیت کی پیروی اور اتباع کے لیے، ہر دور میں اس پر علماء نے گفتگو کی ہے، مخالف اور موافق دونوں نے، اور ہر دور میں اس پر بحث ہوئی ہے، اور انہی ابحاث کے نتیجے میں
حق پرستوں نے حق کو پہچانا ہے اور پھر حق کو قبول کیا ہے، اسی شرعی ذمہ داری کے ساتھ بغیر کسی فرقہ وارانہ ذہنیت کے میں اس خمسہ مجالس میں بعض شبہات، اعتراضات، سوالات جو اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں وہ آیات اور وہ چند روایات جو ہم پیش کرتے ہیں ممبر سے اور زیر ممبر وہی عقیدہ رکھتے ہیں، ان پر بعض لوگ آج پھر دوبارہ سوال بھی کر رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں، شبہات ایجاد بھی کر رہے ہیں، جن میں ایک شخصیت کا میں نے نام لیا، جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں۔ اس لیے میں نے نام لیا ہے چونکہ انہیں سنا جاتا ہے، زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ پرانے اعتراضات کو نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ان اعتراضات میں کتنا وزن ہے جو اہل بیت عصمت و طہارت کے حوالے سے انہوں نے کیے ہیں، اور ان اعتراضات کا تعلق چند آیات سے ہوگا اور چند روایات سے ہوگا۔ کوشش کریں گے خمسہ مجالس میں اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں وہ آیات جو ہم پیش کرتے ہیں ممبر سے ان کا دفاع کریں۔ تو موضوع گویا یوں ہے کہ مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت۔ پہلا حصہ ہے مقام اہل بیت، دوسرا حصہ ہے پیام اہل بیت۔ چونکہ یاد رکھیے گا پہلی مجلس میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی اس وقت تک انسان کسی مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان پہلے مرحلے پر تعصب اور اندھی تقلید کو ترک نہ کرے، کسی سے ذاتی وابستگی کو ترک نہ کرے۔ ہمارا مؤدبانہ جو گزارشات ہوں گی اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہوگی انشاءاللہ، اور اسی کے ضمن میں کچھ گزارشات ہوں گی۔ چند پہلو جو ذکر کرنے ہیں مقامات اہل بیت کے حوالے سے، ایک ہے مقام عصمت و طہارت اہل بیت، یعنی جس سے میری مراد آیت تطہیر ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے مقامات میں دوسرا مقام جس کے ہم قائل ہیں وہ صداقت اہل بیت، مودت اہل بیت ہے نا ایسا؟ اور اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں نازل ہونے والی وہ آیات جن میں اہل بیت کے مقام و مرتبے کو پروردگار عالمین نے ایک منفرد اور ممتاز عنوان سے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس کا فلسفہ، اس کی حکمت بھی عرض کرنی ہے کہ پروردگار عالمین نے اہل بیت کی اور سرکار دو عالم نے اپنے بعد امت میں اہل بیت عصمت و طہارت کی اتباع، اطاعت اور پیروی اور مودت اور معرفت کی جو تاکید کی ہے اور تکرارن اور اصرارن امت کو اس طرح متوجہ کیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیا اپنے خاندان کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے یا بعنوان ہادی امت اپنے بعد امت کو نظام ہدایت عطا کر رہے تھے؟ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ عمومی طور پر ہم فضائل اہل بیت سنتے ہیں اور انہی فضائل پہ رک جاتے ہیں۔ جملہ ذرا سخت ہے لیکن سوچئے گا ضرور، یاد رکھیے گا اہل بیت کے فضائل برائے فضائل ہدایت کا سبب نہیں بنتے، فضائل برائے فضائل نہیں، فضائل برائے معرفت ہے اور معرفت برائے اطاعت ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی کے فضائل و کمالات کی شناخت حاصل کرنا، کیوں؟ تاکہ اس صاحب فضل و کمال کی ہمیں معرفت ہو جائے، اور جب اس صاحب فضل و کمال کی معرفت ہو جائے
تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس صاحب کمال کے لیے ہم سے کیا طلب کیا گیا ہے، اسی طلب کا نام اطاعت ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے، جزاکم اللہ۔ تو یہ میں نے پہلی مجلس میں جو عنوان گفتگو ہے تمہیداً عرض کر دیا، تاکہ اب جب ہم اہل بیت کے فضائل و مناقب سنیں یا اس منبر سے بیان کیے، ہمیں معلوم ہو کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ دیکھیں، اہل بیت عصمت و طہارت یہ تمام فضائل، میری بات پہ توجہ فرمائیے گا، اگر ہمیں پتہ نہ بھی چلے پھر بھی وہ صاحب فضل و کمال ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہے نا؟ ایک صاحب کمال، جو صاحب کمال ہوتا ہے، کسی کو اس کے کمال کی خبر ہو یا نہ ہو، وہ صاحب فضل و کمال ہے۔ آخر پروردگار کلام مقدس میں، قرآن مجید میں، کتاب ہدایت میں جو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، بہت اہم پہلو دے رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کسی ایک خطے کے لیے، ایک خطے کے عام انسانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ سرکار دو عالم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا ساتوں بر اعظم میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے یا نہیں؟ تمام انسانوں کے لیے۔ اب اس جہت سے سوچئے گا، وہ قرآن جو قیامت تک آنے والے اربوں انسانوں کے لیے تعداد میں، چونکہ 7 ارب کی آبادی تو آج ہے، اور خدا جانے یہ کتنی بڑھے گی اور کب قیامت آئے گی، اس قیامت تک اگر اربوں کی تعداد میں انسانوں نے آنا ہے اور چلے گئے، تو ان سب کے لیے جو پیام ہدایت ہے وہ قرآن ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب وہ قرآن کو مانے نہ مانے، قرآن ان کے لیے پیام ہدایت ہے۔ تو اب سوچئے گا، اتنی عظیم کتاب جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ اگر کچھ ہستیوں کی سرکار کے بعد اہتمام و انتظام کے ساتھ اللہ ان کی فضیلت اور اللہ ان کے مناقب اور پروردگار ان کے کمالات کو اگر پوری انسانیت کے سامنے لانا چاہتا ہے، تو کیا پروردگار کا مقصود و منظور صرف یہ ہے کہ یہ صاحب فضل و کمال ہیں، پوری انسانیت ان کو جان لے؟ نہ، بلکہ مقصود و منظور یہ ہے کہ جیسے قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ویسے یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا پیغام، وہ پیام ہدایت ہے، یہ امام ہدایت ہے۔ وہ پیام ہدایت، یہ امام ہدایت، وہ بھی ہادی، یہ بھی ہادی۔ یہ منظور و مقصود تھا۔ اب جب اس جہت سے نوجوان، پڑھا لکھے دوست، احباب، جہاں دیدہ دوست، چاہے کسی مکتب و مذہب سے ان کا تعلق ہے، جب اس جہت سے آل محمد کے فضائل کو پڑھیں قرآن میں یا احادیث میں اور سمجھیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان فضائل پہ رک نہ جائیں، ان فضائل پہ رک نہ جائیں، بلکہ غور و فکر کریں تنہائی میں بیٹھ کر بھی کہ پروردگار نے، وہ مالک کائنات نے بعنوان رب العالمین، بعنوان عالمین کے خالق اور بعنوان ہادی، پروردگار ہادی ہے، انسانوں کا ہدایت کرنے والا ہے، اس پروردگار نے اگر قرآن کے اندر کچھ ہستیوں کو انفرادی مقام دیا ہے، تو وہ کسی کے خاندان کی انفرادیت کو بیان نہیں کیا، اللہ کی نظر میں اول و آخر انسانوں کی ہدایت ہے۔ اور اگر یہ اس صاحب فضل و کمال نہ ہوتے، اگر یہ ان کمالات کے مالک نہ ہوتے، اگر پروردگار نے ان سے ہدایت نہ لینی ہوتی، تو پروردگار کبھی قرآن میں ان کا ذکر علیحدہ، انفرادی اور امتیازی حیثیت میں بیان نہ کرتا۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ ان باتوں، ان بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھیں، تاکہ
میرے اور آپ کے لیے یہ فضائل با مقصد بن جائیں، با ہدف بن جائیں، بے مقصد نہ رہیں۔ اس لیے آل محمد کا توجہ رہے گی، اس لیے آل محمد کے مقامات اور آل محمد کا دفاع ضروری ہے۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے ان ہستیوں کی مقامات کا دفاع، کیوں؟ تاکہ ہر دور کے خناس اور شیاطین جن و انس انسانوں کو حقیقی ہادیوں سے دور نہ کر دیں، ان سے الگ نہ کر دیں، اور انسانوں کو گمراہی کے جادے پر گامزن نہ کر دیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی ان فضائل و مناقب کو اس جہت سے اب دیکھیے گا۔ تو پہلا مرحلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ممبر سے کہہ رہا ہوں، عموماً میری عادت نہیں ہے اور نہ ہی کوشش بھی یہی کرتا ہوں، لیکن چونکہ چند روز گزرے، جو دوست احباب نشے من میں تھے ان سے معذرت کے ساتھ، موضوع سے مربوط شے ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلے مرحلے میں ہے طہارت اہل بیت، عصمت اہل بیت، مقام طہارت اہل بیت، توجہ ہے میری بات۔ پھر مودت و محبت اہل بیت، توجہ رہے گی۔ پھر ہے صداقت اہل بیت، پھر ہے اہل بیت امت میں سرکار دو عالم اور خداوند متعال نے کس حیثیت سے چھوڑے ہیں۔ کیا اس لیے ان کی پیروی کرنی ہے کہ وہ صرف رسول کی اولاد ہیں، یا نہیں؟ اس لیے پیروی کرنی ہے کہ وہ امت کے لیے مصطفیٰ کے بعد امت مصطفیٰ میں وہی ذمہ داری رکھتے ہیں جو سرکار رکھتے ہیں، یعنی ہدایت امت، یعنی ہدایت امت۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اب انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے تو بہتر انداز میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ ترتیب گفتگو میں چاہتا ہوں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت عالیہ میں محبت اور مودت اہل بیت کو مقدم کروں۔ کیوں؟ چونکہ یہ مودت اور محبت اہل بیت یہ امت کا مشترکہ موضوع ہے، مشترکہ موضوع، ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ کم از کم شیعہ سنی اہل بیت عصمت و طہارت کی محبت کے اس عنوان کو اور قرآن مجید کے اس پیام کو درک کریں اور سمجھیں۔ اس کے لیے میں سورہ فرقان کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی کی وضاحت کروں گا اور حقیقت محبت اہل بیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ توجہ رہے گی۔ سورہ فرقان کی سایہ پر آپ سب نے توجہ فرمانی ہے۔ ارشاد پروردگار عالمین ہے، کل ما اسألکم الیہ من اجر، توجہ رہے گی۔ کل میرا حبیب کہہ دیجئے کیا؟ ما اسألکم الیہ، اس تبلیغ دین پر میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ میں مصطفیٰ، خدا کہہ رہا ہے کہہ دیجئے کہ میں مصطفیٰ اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ کس کا؟ من اجرن، کسی اجرت کا، کسی اجرت کا بھی سوال نہیں کرتا۔ توجہ رہے گی میری بات پہ۔ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، لیکن یہ سوال اس سے ہے میرا، اس سے اگر کوئی میرا اجر عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ اجر یہ ہے، توجہ، یہ اجر یہ ہے کہ جو تم میں اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ توجہ رہے گی۔ سبیل کو اور سبیل کے ساتھ نسبت ہو گئی رب کی طرف، تو اب کہہ سکتے ہو سبیل اللہ کو تھامے۔ توجہ رہے، یہ سورہ فرقان کی آیہ ہے، وہ سورہ شورى کی آیت نہیں میں نے پڑھی، اس لیے کہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ حقیقت محبت اہل بیت ہے کیا؟ محبت اہل بیت حقیقتاً ہے کیا؟ صرف یہ خالی محبت مانگی گئی؟ نہ، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت اسی سورہ فرقان کی آیہ نمبر 57 میں ذکر ہے۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں
نہیں مانگتا اس تبلیغ دین پر۔ یہ پہلا جملے کی تفسیر میں ایسے عرض کیا کرتا ہوں، کل ما اسألکم الیہ من اجر، گویا خدا آیت کے اس ٹکڑے میں بطول کے بابا کی بے نیازی کا اعلان کر رہا ہے۔ ما اسألکم الیہ من اجر، میرا حبیب تم سے بے نیاز ہے، کاش جملہ پہنچے، تم امت سے بے نیاز ہے، وہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اب میں اس جملے کو سرکار کی عظمتوں کے پیش نظر ایسے عرض کیا کرتا ہوں، ہم سرکار کو دے ہی کیا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا میرا حبیب نے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ میں نے کوئی غلط کہا ہے؟ کون ہے آپ میں ایسا جو سرکار کی تبلیغ دین اور اس دین کو پہنچانے کا کوئی اجر دے سکے، اور وہ اجرت اسی مادی دنیا کے نتیجے میں دے؟ کون ہے ہم میں ایسا؟ میں جملہ بدل دوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا تو دیا ہوا ہے، اسی کے وجود کے صدقے میں، انہی کے وجود کے صدقے میں۔ دیکھیں یہ اسلام کن کے وجود کے صدقے میں، یہ ایمان کن کے وجود کے صدقے میں، یہ جنت کن کے وجود کے صدقے میں، یہ نجات جہنم کس کے وجود کے صدقے میں؟ چلیں یہ نعمات تو وہاں ہے، یہاں اگر مرتضیٰ ملے ہیں، سیدۃ النساء ملے ہیں، حسن مجتبیٰ ملے ہیں، حسین شہید کربلا ملے ہیں، 12 ائمہ ملے ہیں، تو کس کے وجود کے صدقے میں ملا ہے؟ مادی نعمات کہیں یا معنوی نعمات کہیں، کون سی نعمت ہے جو سرکار کے وجود کے صدقے میں ہمیں عطا نہیں ہوئی؟ تو کیا اس جملے کا یہ معنی غلط ہے کہ ہم رسالت مآب کو کیا دے سکتے ہیں؟ اب توجہ فرمائیے گا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا، اب اللہ کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں اللہ کے بعد جو مانگ رہی ہے ذات خدا ہے۔ نہ، ایسا نہ سمجھیے گا، جو اللہ سے پہلے نہیں مانگ رہا ہے وہ مصطفیٰ ہیں، جو اللہ کے بعد مانگ رہی ہے ذات وہ خدا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی، مصطفیٰ نہیں مانگ رہے، خدا مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ میرے رسول کی رسالت کی اجرت جو دینا چاہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو اس سبیل کے دامن کو تھام لے، میرا سوال اسی سے ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اجر رسالت وہی ادا کرے گا جو سبیل کا دامن تھام لے۔ کاش بات پہنچے۔ اس آیت کو اپنے پاس رکھیں۔ اب آئیں، ایک سوال ہے جس کا جواب اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں اللہ دے رہا ہے۔ اسی میں وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی چند آیات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک ہی آیت میں سارا مضمون انہی آیات میں ہے۔ پروردگار نے اکثر انبیاء کی زبان سے سورہ شعراء میں 5 جگہ پر 5 انبیاء کی زبان سے یہ آیات کا تکرار کیا ہے۔ آیت کا ایک ہی جیسی ہے، لہذا ایک ہی آیت کافی ہوگی۔ 5 انبیاء کی زبان سے اللہ نے یہ اعلان ذکر کیا ہے قرآن میں، وما اسألکم الیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ انبیاء حضرت شعیب ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت نوح ہیں، یہ 5 انبیاء ان کی زبان سے، اور سارے انبیاء کی یہی زبان تھی۔ توجہ رہے، کیا ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے؟ ان اجری الا علی رب العالمین، ہم سب کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ اب پتہ ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ دونوں آیات، اور اب تیسری آیت پیش کرتا ہوں تاکہ آپ نزدیک ہو جائیں۔ سورہ فرقان میں کہا اجر رسالت یہ ہے کہ جو رب کی سبیل کو پکڑ لے وہ اجر رسالت ادا کرے گا۔ سورہ شورى میں کیا کہا؟ الگ معنی دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا، وہی انداز ہے۔ وہاں ما کہا وہ بھی نافیہ ہے، یہاں لا کہا۔ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ مانگتا ہوں کہ قربا سے مودت کرو۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں،
علامہ نکن ہوں، دوسری شخصیات، انہوں نے بھی یہ کہا ہے. انہوں نے کہا الا المودۃ فی القربا، کہتے ہیں قربا سے مراد محمد ابن عبداللہ کے قریبی نہ لینا. آیت نے کہا ہے قربا کی مودت اجر رسالت ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ کے بیٹے کے قریبی ہیں، جبکہ اجر رسالت عبداللہ کے بیٹے کے قریبیوں کی مودت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے قریبیوں کی مودت ہے. انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، بات کو اسی انداز میں بھی سنیں، مجھے خوشی ہے چونکہ بات پہنچنی چاہیے، پہنچے گی آپ تک بات تو توجہ کریں گے تو پھر عملی میں زندگی میں ان دلائل کو یاد رکھ سکیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں، لیجئے میں نے 3 آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک میں اللہ نے کہا اجر رسالت یہ ہے جو تم میں سبیل کا دامن تھامے، یہی تھا. دوسری آیت میں نے کہا ہر نبی نے اپنی امت میں کھڑے ہو کے کہا ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے. تیسری آیت میں پروردگار کہہ رہا میرا حبیب نے کہو اجر رسالت یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو. اب آئیں ان 3 آیات کو میں 2 آیات کو جب عام لوگوں نے دیکھا، کچھ نے دشمنی اہل بیت میں، کچھ نے جہالت میں، انہوں نے کہا کہ سرکار جو نبیوں کے نبی ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو جزوی نبی ہیں، وہ تو امت میں کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ ہمارا اجر خدا کے پاس ہے، اور جو نبیوں کے نبی ہیں وہ اجر رسالت کہیں کہ قریبیوں سے مودت کرو. انہوں نے جو الفاظ لکھے میرے خاندان سے مودت کرو، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ انسان اگر اپنے کام کو اجر اجرت اللہ سے طلب کرے تو یہ اس کے خلوص کی علامت ہے، اور اگر انسانوں سے توقع رکھے تو اس کا معنی اس نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا. تو کہنے لگے کہ جو جزوی نبی تھے آدم سے عیسیٰ تک مختلف اوقات پہ، وہ تو کہتے رہے ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے. اور جو ان نبیوں کے سردار ہیں، بات پہنچی ہے، اعتراض پہنچا ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امت سے اجر مانگ لیں. توجہ، لہٰذا انہوں نے قربا کے معنی بدلنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا یہاں قربا سے مراد، توجہ، رسول کے قربا نہیں، رسول خدا کے قربا نہیں. سننا واللہ یہ معنی کیے گئے. اب تفسیر تفہیم القرآن پڑھ لیں، دوسری تفاسیر پڑھ لیں، بعض مضحکہ خیز معنی کیے ہیں. کیسے؟ کہنے لگے اس قربا سے مراد رسول کے قریبی نہیں، رسول مشرکین سے کہہ رہے تھے کہ میری جو قربت تمہارے ساتھ ہے اس کا لحاظ کرو. ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہے مجالس کا فہم، کہ میں نے بات کی اور آپ نے اسے اس انداز میں لیا کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن امت نے یہ ترجمہ کیا. امت میں کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ سرکار ان سے کہہ رہے تھے میری رسالت کا اجر یہ ہے. توجہ، عجیب ترجمہ نہیں کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے، اے مشرکو تمہاری جو مجھ سے قربت ہے اس کا لحاظ کرو. علامہ نکن کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. وہ فرماتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو سرکار کو ان پر اعتراض تھا، انہیں تو سرکار پر نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. بھئی سرکار ان کے خداؤں کی مخالفت کر رہے تھے، وہ سرکار کے خدا کے مخالف تو تھے نہیں. وہ تو کہتے تھے جہاں 365 مان رہے ہیں ایک تیرا بھی مان لیتے ہیں. یہ تو مصطفیٰ تھے جو کہتے تھے نہ میرا بھی نہیں میرا ہی مانو. ایسا ہی ہے نا، سرکار کا اعلان تھا یہ جھوٹوں کو چھوڑو ایک سچے کو مانو. تو بول کے بتائیے اگر دیکھا جائے آج کی اصطلاح میں سرکار ان پہ معترض تھے، وہ تو سرکار پر نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار ان کے عقیدے پر معترض ہوں اور پھر اللہ کہے انہیں کہو میرا پاس و لحاظ کرو. میری بات پہ توجہ ہے؟
متوجہ ہے انشاءاللہ؟ اچھا، جب یہ ترجمہ بننا نہ پایا تو ترجمہ بدلا، کہنے لگے کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سے مراد یہ ہے کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے، اے میرے سامنے آنے والوں تم اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو۔ توجہ رہے، میں یہ باتیں کیوں ممبر سے کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جب انسان حق کو چھوڑتا ہے تو در بدر پھرتا ہے۔ نہیں توجہ، جب انسان ایک سرا ہاتھ سے دے دیتا ہے نا، حق کو قبول کر کے 100 زحمتوں سے بچ جاتا ہے۔ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے بہت بڑا جملہ ہوگا، حق قبول کر کے 100 زحمتوں سے بچ جاتا ہے، اور ایک حق کا انکار کر کے 100 زحمتوں میں پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا۔ اب کہنے لگے دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے تم اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں سے مودت رکھو، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ وہی قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ یہ تم کبھی نہیں پاؤ گے، وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ خدا کہتا ہے تم کبھی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے۔ کس قوم کو؟ یعادون اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے مودت رکھتی ہو، وہ ان سے محبت رکھے، ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ من حاد اللہ و رسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، سورہ حشر کی آیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب کبھی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو دعوی ایمان بھی کرے کہ اللہ اور رسول اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ان سے مودت محبت کا اظہار کرے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، اور وہ دشمن چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں۔ خدا کہتا ہے مومن وہ ہے جو رشتوں کو ٹھکرا دے لیکن تیری مودت و محبت پہ سودے بازی نہ کرے۔ سلامت رہیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل۔ دیکھیں 7-8 سال تو اب مجھے یاد نہیں آ رہا، 7-8 سال تو ہو ہی گئے یقیناً، 7-8 سالات، تو 7-8 سالوں میں کم از کم اب گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیے۔ ہاں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ملیں اور میں آپ کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا، اور آپ کے معیار کے مطابق گفتگو ہو جائے۔ اس لیے توجہ فرمائیں۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا، آیہ مجیدہ میں خدا فرما رہا ہے تم کبھی مومن قوم کو نہیں، وَلَا تَجِدُ قَوْمًا، کبھی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے یؤمنون باللہ والآخرہ، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ و رسولہ، جو ان سے مودت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ توجہ فرمانا، میں نے دوسری دفعہ آیا کیوں پڑھی ہے، آپ سب متوجہ ہیں۔ کبھی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اہل ایمان بھی ہو اور ان سے مودت کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ دشمنی رکھنے والے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے تمہارے باپ ہوں، وَأَبْنَاءَهُمْ، چاہے ان کے بیٹے ہوں، او عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ سوچنا یہ آیا جہاں امت کو خطاب ہے، خود سرکار بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ بس سرکار اس آیت کے مخالف چلیں گے یا اس آیت پہ عمل کرنا پہلے سرکار کا فریضہ منصبی ہے یا نہیں؟ آپ کسی آیا کی مخالفت خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سوچتے رہنا میں زیادہ نہیں رکوں گا، سوچتے رہنا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے اظہار مودت نہ کرے۔ یہ 1 سال مصطفیٰ ابو طالب کے لیے غم کیوں مناتے رہے؟ سلامت رہیں۔ یہ عام الحزن کیا ہے؟ یہ عام الحزن، عام کا معنی ہوتا ہے سال، حزن غم کا سال۔ سب نے لکھ دیا یہ غم کا سال وہ ہے جس میں 2 ہستیاں گئی ہیں،
ایک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرا حضرت امیر المومنین کے باپ محسن مصطفیٰ حضرت ابو طالب، تو گویا دونوں ہستیوں کے لیے ایک جیسا غم منایا ہے، جو خدیجہ کے لیے وہی ابو طالب کے لیے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے لیے کبھی اظہار محبت نہ کرے، تو پورا سال غم منا کے بتایا جو میرا پیروکار ہوگا وہ کبھی ان کے ایمان پہ شک نہیں کرے گا۔ توجہ ہے میری بات میں؟ جو حقیقی مومن ہوگا، جس کے دل میں میری مودت ہوگی، وہ میرا عمل دیکھے گا، وہ کسی راوی کی روایت نہیں دیکھے گا۔ اور کہا یہ راوی، یہ روایت کرنے والے، یہ تو دسترخوان بنو امیہ کے رضاخوار تھے، جن کے اپنے بابا ایمان نہ لائے اور جنہوں نے مجبوری میں تسلیم ہوئے ہیں، انہیں کیا حق ہے کہ علی کے بابا کے ایمان کی بات کریں؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا، یہ اپنے عمل سے سمجھایا۔ اچھا چلیں ہم اپنے موضوع پر رہیں، تو اب ترجمہ یہ کر دیا ادھر، چونکہ بچنا اس سے تھا کہ قربا سے مراد کون ہے۔ کہنے لگے رسالت امام نے کہا اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو، تو اپنے رشتہ داروں میں جو مشرک ہے، جو کافر ہے، چلو صحابہ سے بھی کہا ہو تو صحابہ کا جو پچھلا رشتہ دار کوئی مشرک نکل آئے تو اس سے بھی محبت کریں، نہیں توجہ ہوگی۔ اور پھر اجر رسالت ان سے مودت کیسے بن جائے گا؟ توجہ ہے؟ اب آئیں اس آیت کا ترجمہ، کہنے لگے جی ہم خیر خواہی کے جذبے سے، سننا مقام رسالت بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ رسالت مآب کیسے ہو سکتا ہے باقی انبیاء تو اللہ سے اجر مانگے اور جو نبیوں کے نبی ہیں وہ رشتہ داروں کی مودت مانگ لیں؟ یہ تھا ان کا اعتراض، اور یہی علامہ مودودی، یہی آج کل کے جدید جو سو کالڈ روشن فکر بنتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، سرکار کوئی اپنے رشتہ داروں کو پروموٹ کرنے آئے تھے؟ سننا یہ کہتے ہیں، ہم جواب اس کا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ غلط سمجھے۔ کیا غلط سمجھے؟ آپ نے سمجھ لیا کہ سرکار ان کی مودت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ سرکار کے رشتہ دار ہیں، نہیں توجہ۔ اور ہر نبی کہہ رہا تھا میرا اجر اللہ کے پاس ہے، تو سرکار نے کیوں نہ کہا اللہ کے پاس ہے؟ تم نے سمجھا ہی نہیں، جن کی مودت کو اجر رسالت بنایا گیا اس کا فائدہ مصطفیٰ کو نہیں، امت مصطفیٰ کو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میری باتوں پہ توجہ فرمانا، بنیادی باتیں ہیں یہ انشاءاللہ، عموماً لوگ کرتے نہیں اس طرح کی بات ممبر سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، علماء نے جو اس حوالے سے دقت کے ساتھ اس پوائنٹ کو ذکر کیا ہے وہ ہم تک پہنچنا چاہیے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں سرکار جن قریبیوں کی مودت مانگ رہے ہیں انہیں اپنے قریبی سمجھ کے مانگ رہے ہیں؟ بھئی سرکار مانگتے تو آپ کا اعتراض ہوتا، یہ تو خدا کہہ رہے کل، تو آپ سمجھیں جب خدا مانگ رہا ہے تو اس کا معنی خدا کے پیش نظر، بہت اہم جملہ ہے، خدا کے پیش نظر مصطفیٰ کے قریبی نہیں اپنے قریبی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ قربا جو کہا تو بتایا کہ ان کی ایک نسبت مصطفیٰ سے ہے، فرمایا وہ ظاہری نسبت کی بنیاد پر ان کی مودت اجر رسالت نہیں بن رہی، بلکہ وہ نسبت جو انہیں خدا سے ہے وہ بنیاد بن رہی ہے کہ ان کی مودت کو دین کا اجر بنا دیا جائے۔ توجہ ہو گئی؟ وہ نسبت ان کی کون سی ہے؟ جو خدا سے نسبت ہے۔ یہ قربا کی نسبت میں پہلی نسبت ادھر جوڑو، ادھر۔ اب میرا جملہ یاد ہے، میں نے 2 سال پہلے کہا تھا، موضوع سے مناسب آ گیا تو کہتا ہوں، خدا کی قسم جن کی مودت اجر رسالت بنی، اگر یہ مصطفیٰ سے پہلے خدا کے قریبی نہ ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا۔ سلامت رہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ اس جملے کی عظمت پر ہی غور کر لیں کہ نماز میں درود
آل محمد کا عنوان اس لیے تھوڑا ہے کہ یہ رسول کے رشتہ دار ہیں، یہ آل محمد کا عنوان اللہم کہہ کے ہے، اور یہ نماز میں مصطفیٰ نے نہیں رکھا، خدا نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے۔ اچھا سوال کیوں رکھا ہے؟ اب آئیں، یہ ہے سورہ فرقان کی آیت جواب دے رہی ہے۔ 2 آیتوں میں اسی لیے اجر رسالت کا ذکر کیا، نتیجہ آ گیا، اور آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اول مجلس سے آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ 2 آیتیں جو میں نے پڑھی تھی اب ان کو آپس میں ملاتا ہوں اور آپ کو نتیجہ دیتا ہوں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، میں اجر رسالت اسی سے مانگتا ہوں جو تم میں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سبیل کا دامن تھام لے، یعنی میرا اجر رسالت اس سے ہے جو سبیل کا دامن تھامے۔ توجہ، اس آیت میں اجر رسالت بنایا گیا سبیل اللہ کو، سبیل کا معنی بھی کر دوں، سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کو۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، یہ کنایا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ اردو میں جو کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں دیا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ توجہ ہو گئی؟ سبیل کا معنی راستہ، ذہنوں میں رہے گا، سبیل کا معنی راستہ، سبیل اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ توجہ رہے، یہ جملہ پاس رکھنا ہے، بڑا اہم ہے۔ دوسری آیت میں قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، قربا کی مودت۔ تو سوال ہے، آیت نے 2 لفظ کہے، ایک جگہ سبیل اللہ، ایک جگہ قربا، تو اللہ نے 2 چیزیں مانگی؟ نہ، ایک ہی مانگی، 2 نہیں مانگی، ایک ہی مانگی ہے۔ تو 2 لفظ کیوں استعمال کیے؟ تاکہ دونوں کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ جملہ بہت اہم تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ یہ جملہ نہ کہا کریں کہ یہ منفرد ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ اتنے سننے والے ہیں، ان کے لیے کوئی جملہ منفرد نہیں، اس لیے میں نہیں کہتا۔ لیکن توجہ کرنا، ایک آیت میں کہا سبیل اللہ، ایک آیت میں کہا قربا، تو 2 مانگے؟ نہ، ایک ہی مانگا۔ تو 2 لفظوں سے ایک حقیقت کو عیاں کیا، واضح کیا۔ کیسے؟ سبیل اللہ کہا، ہم نے سوچا وہ سبیل اللہ کون ہے؟ فرمایا وہی جو قربا ہیں۔ ہم نے سوچا اور پوچھا یا اللہ قربا کی مودت کیوں اجر رسالت بن رہی ہے؟ کہا یہ مجسم وجود نہیں ہے، یہ سبیل اللہ کا مصداق ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اب آپ اس جملے کی قدر و منزلت کو ایسے سمجھیے گا، معذرت چاہتا ہوں، جملہ توجہ کریں گے تو آپ تک پہنچے گا۔ دنیا میں جتنے انسان اللہ نے خلق کیے ہیں نا، ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے اپنی طرف توجہ رکھ دی ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہر انسان کی فطرت میں خدا کی طرف میلان ہے۔ صرف ماحول، اندھی تقلید یا انسان ظلم و ستم، جبر و استبداد، فحاشی، عیاشی، بے راہ روی، بت پرستی میں غرق ہو گیا تو اس کے اس فطرت پہ زنگ لگ گیا، ورنہ ہر انسان کی فطرت میں خدا کی طرف رجحان ہے۔ تو اس کا میں ترجمہ کروں، ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے وہ منزل ہے یہ رکھا ہے۔ مسئلہ منزل کا نہیں، منزل سب کو معلوم ہے، مسئلہ راہ کا ہے۔ منزل سب کو معلوم ہے خدا ہے، مسئلہ منزل نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ راہ کا ہے، جس راہ پہ چلے ہو یہ منزل تک لے بھی جاتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ لو آپ کیا کہتے ہیں، فلاں بندہ گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ کبھی سوچا اس گمراہ کا معنی کیا ہے؟ گمراہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، گم راہ، جس نے راہ کو گم کر دیا۔ سارا مسئلہ راہ کا ملنا ہے، راہ ملے تو منزل ملتی ہے۔ دیکھیں میں اپنے گھر سے چلا، مجھے معلوم تھا کہ علی رضا آباد آنا ہے، منزل معلوم ہے، اگر مجھے راہ ہی معلوم نہ ہو
آپ آج کے دور میں یہ لوکیشن بھیجتے ہیں تو لوکیشن کیا بتاتی ہے؟ بولو یار، یہ بچے جو جانتے ہیں نوجوان بتائیں، راستہ بتاتی ہے نا، راہ بتاتی ہے۔ کس کا راہ بتاتی ہے؟ جس جگہ سے لوکیشن بھیجی ہے۔ تو منزل معلوم ہوتی ہے، منزل تک پہنچا تب جاتا ہے جب راہ مل جائے۔ لو، سرکار نے امت کو راہ دکھائی ہے، فرمایا اگر منزل تک پہنچنا ہے تو راہ اور رہبر قرآن اور اہل بیت کو بنانا، اسی راہ پہ چلنا جس پہ پنجتن چلائیں، ان کو رہبر ماننا۔ رہبر کہتے ہی اسے ہیں جو راہ پہ چلائے اور منزل تک لے جائے۔ سرکار نے اسی لیے امت میں ثقلین چھوڑے دو، اور ان کی مودت کو اس لیے اجر رسالت کہا کہ یہ سبیل اللہ کا مصداق ہیں، یہ اللہ کی راہ پہ چلانے والے ہیں۔ اچھا، اب لفظ سبیل اللہ بھی ہو گیا، آپ کو مودت اہل بیت کی حقیقت بھی بتا دی۔ عظمت مودت اہل بیت کا ایک جملہ، میں نے جہاں بھی یہ جملہ کہا ہے دوست متوجہ ضرور ہوئے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے متوجہ رہیے گا۔ میری باتیں چونکہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ایک ربط ہوتا ہے، ادھر ادھر ہو تو پھر بندہ بیٹھا ہی رہتا ہے، اسے ملتا کچھ نہیں۔ اس لیے توجہ فرمائیں جو کہہ رہا ہوں، میں ٹوٹکے بیان نہیں کرتا، میں ٹوٹے بیان نہیں کرتا، میں واقعات بھی بیان نہیں کرتا۔ میرا مقصد ہوتا ہے اپنا عقیدہ بیان کیا جائے اور دلائل کے ساتھ سننا۔ میں نے عرض کیا ہے ممبر سے، مودت اہل بیت اللہ کی نظر میں سبیل اللہ کا مصداق ہے۔ اب دو آیتیں پڑھتا ہوں اور آپ کا امتحان لیتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ خدا کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک آیت دوسری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یہ دونوں آیتیں سنی ہیں آپ نے؟ اچھا، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، دونوں آیات میں اللہ نے شہید کسے کہا ہے؟ جو صرف قتل ہو جائے؟ ماشاءاللہ، صرف قتل ہونا شہادت کے لیے ضروری ہے؟ کیا ہونا ضروری ہے؟ سبیل اللہ میں، سبیل اللہ میں اس کا معنی ہے شہادت کا سبب قتل ہونا نہیں بن رہا، سبیل اللہ میں ہونا بن رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے، اور چاہتا ہوں اس آبادی میں ایسی باتیں اب ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ممبر سے کہہ رہا ہوں قتل ہونا سبب شہادت نہیں، سبیل اللہ میں ہونا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہر مقتول شہید نہیں ہوتا، وہ مقتول شہید ہے جو سبیل اللہ میں ہو۔ تو اس کا معنی ہے شہادت پر لے جانے کا سبب قتل ہونا نہیں بن رہا، سبیل اللہ میں ہونا بن رہا ہے۔ یعنی اگر سبیل اللہ نہ ہو، قتل ہو بھی جائے شہید نہیں، تو اصل سبب شہادت کیا ہے؟ سبیل اللہ، سبیل اللہ۔ اب سوچو اور اس حدیث کا معنی سمجھ جائیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو مر گیا اور آل محمد کی محبت پر مرا۔ سرکار کہہ رہے ہیں ماتا شہیدہ، وہ مر کے زندہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ کس شے نے اسے شہید بنایا؟ فرمایا علی حب آل محمد۔ تو آل محمد کی محبت میں ہے کیا؟ اب ان آیات کو ذہن میں لاؤ اور اس آیت کو، اس کا معنی ہے شہادت کے لیے سبیل اللہ میں ہونا ضروری ہے۔ نہیں، ابھی بھی بات نہیں پہنچی۔
اب میں نے جب یہ پڑھا ادھر یہ حدیث کا معنی سمجھ میں آیا. سرکار نے فرمایا من صام نہارن و قیام اللیلن، جو دن کے روزے رکھے رات کو قیام کرے، حج کرنے چلا جائے، احرام حج باندھے، طواف کعبہ کر لے، سعی کرتا ہوا صفا مروہ کے درمیان کوئی آئے اسے تلوار سے قتل کر دے. سرکار نے فرمایا اس کے پاس صبح کے روزے، رات کا قیام، احرام، طواف، سعی اور اس کے دوران قتل بھی ہو جائے، سب کچھ ہو، لیکن اگر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے، فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. یا رسول اللہ، اس کے پاس صبح کے روزے، رات کا قیام، احرام، طواف، سعی، سب کچھ تو ہے. فرمایا سب کچھ ہے، سبیل اللہ میں نہیں ہے. سب کچھ ہے، سلامت رہیں. اللہ صلی علی محمد. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ ہاں یہ سب کچھ ہے لیکن سبیل اللہ میں نہیں ہے. اور وہ سبیل اللہ کا ایک مصداق مودت و ولایت آل محمد ہے. یہ سبیل اللہ ہیں، یہ مصداق سبیل اللہ ہیں، یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہیں. اب بات تو میں کہوں گا جو کہنا ضروری ہے ممبر سے، یہ تمام گفتگو کی تو مودت اہل بیت کی حقیقت بتانے کے لیے، اور اس حقیقت کو میں نے ایک جملے میں سمیٹ لیا، سبیل اللہ. تو سبیل کا معنی میں نے کیا عرض کیا تھا؟ راستہ. یہ راستہ یا رہبر ہیں تو کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ خدا تک. خدا تک. اب کہوں جملہ، آل محمد وہ رہبر ہیں اور اس راہ پہ چلاتے ہیں جو خدا تک لے جائے. یہ خدا تک پہنچانے آئے ہیں، خدا بننے نہیں آئے. بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ لو، دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں، دو طرح کے. میں نے یہ جملہ پہلے سال اور تناظر میں کہا تھا، اب اس جملے کو اس تناظر میں کہتا ہوں. آل محمد وہ راہ ہیں اور وہ رہبر ہیں جو منزل تک پہنچاتے ہیں. تو ادھر ہم ہیں، ادھر وہ منزل ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ خدا کی نسبت ادھر ادھر نہیں کہا جا سکتا. ادھر مخلوق ہے، ادھر خالق. تو لے کے یہ جا رہے ہیں نا، خدا سے ملانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. لو، ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہی میرا عقیدہ ہے. یہ راہ ہیں، ادھر ہم ادھر خالق، اور یہ درمیان میں لے کے جاتے ہیں. بس جو انہیں درمیان سے ہٹائے وہ وہابی ہے، جو انہیں منزل بنائے وہ نصیری ہے، جو اس کے ذریعے ان تک پہنچے وہی شیعہ ہے. ہم تو ایسے مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ آل محمد سبیل اللہ ہیں. لو، ایک جملہ کہتا ہوں اہل زبان کے لیے شاید لذت کا سبب ہو. آل محمد خدا کی نسبت نقطہ وصل ہیں، فصل نہیں. وصل واو سواد لام، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانے والا، فصل کا معنی ہوتا ہے توڑ دینے والا. یہ خدا کی نسبت نقطہ وصل بن کے آئے ہیں، فصل نہیں. یہ خدا سے جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں. خدا کی قسم، ان کی حیات طیبہ کا مقصود و منظور یہ تھا ہم سب کو خدا تک لے جائیں. اگر یہ مقصود و منظور نہ ہوتا تو حسین اپنے گھر والوں کو لے کر، مخدرات عصمت کو لے کر کربلا میں کیوں آتے؟ موسم کی خرابی تھی، میرے بھی ذہن پہ موسم سوار تھا. اس حوالے سے معذرت، پروردگار نے رحمت فرمائی. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری گفتگو 1 گھنٹہ ہو گئی. میں چند منٹ آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. ترتیب مصائب میں بعض دوستوں کی خواہش تھی، زیادی صاحبان کی، کہ ترتیب مصائب میں ان کا ذکر بھی کیا جائے، یعنی اس پہلو کا بھی کہ جب یہ مصائب شروع ہوئے ہیں. یعنی ان کا مقصود و منظور یہ تھا کہ عاشور کا دن ڈھلا تو بطول زادیوں کو امت نے ایسا اجر دیا، یہی کہوں نا، ایسا اجر دیا کہ علی کی بیٹیاں
دونوں ہاتھ سر پہ آ گئے۔ اب ایک جملے سے آغاز کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں۔ 25 محرم بھی گزر گیا، بہت بڑی مناسبتیں بھی گزر گئی، 20 سفر بھی گزر گیا، لیکن جملہ یہ ہر سال کہتا ہوں اور مصائب میں مجھے بڑا اچھا جملہ لگا۔ ہمارے بزرگ ہیں سید بدر شاہ صاحب 6B والے، ایک جملہ کہہ رہے تھے، پرسوں ان کے ہاں تھا، کہنے لگے فضائل میں لوگ نئی چیز پسند کرتے ہیں، مصائب میں کوشش کیا کریں وہی پڑھیں جو روایات میں ہے، تکرار نہیں ہوتا، مصائب تکرار نہیں ہوتا، ہر مصائب کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جملہ، پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، یہ 12 امام ہیں نا ہمارے، بڑے مظلوم ہیں، ان 12 اماموں میں کہتا ہوں سب سے بڑی مظلوم ہستی کا نام سید الساجدین ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو مولا حسین کو کہتے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، مولا حسین کی مظلومیت کو بھی کون سمجھے، لیکن کہوں جملہ، اس کی مظلومیت کو کون سمجھے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام روز عاشور ہے۔ ہائے حسین، ہائے مولا سجاد، اس کی مظلومیت کو کون سمجھے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام روز عاشور ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریباں ہے، اور جس سے امامت کا پہلا سوال کرنے والی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے، اور سوال کیا کر رہی ہے؟ بیٹا سجاد ذرا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ۔ اب یہ جملہ میرا کہہ دینا آسان اور آپ کا سن لینا آسان، ہاتھ جوڑ کے سخت جملہ ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت سید الشہداء کی دختر گرامی حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا راویہ ہیں خود، بی بی کہتی ہے جب ظالم آیا اور میرے سر سے اچانک چادر چھین کے لے گیا، علی کی حسین زادی کہتی ہیں میرا بس نہ چلا، مخدرات عصمت کی پلی کہتی ہیں بس نہ چلا، بی بی کہتی ہے میں نے اپنا سر دونوں زانوؤں میں دیا، وہیں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھ لیے۔ پتہ ہے بی بی کیا راوی روایت کرتی ہیں؟ بی بی کہتی ہے میں نے طے کر لیا یہیں جل کے مر جاؤں گی، لیکن اس حال میں باہر نہیں نکلوں گی۔ بی بی کہتی ہے ابھی میں رو رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ میرے شانے پہ ایک ہاتھ آیا۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھے بغیر کہا مجھے چھونا مت، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں بد دعا کروں گی۔ کہتے ہیں اتنے میں بی بی کہتی ہے میرے کانوں میں ایک صدا آئی، بیٹی گھبرا نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی ہے، بیٹی گھبرا نہیں۔ بی بی کہتی ہے جب یہ آواز آئی مجھے حوصلہ ہوا، میں نے اسی انداز میں دیکھے بغیر کہا پھپھی اماں مجھے ایک چادر دو، پھپھی اماں مجھے چادر دے۔ اب بی بی نے کہا میری لاڈلی چادر تو مانگ لی ہے، اب سر اٹھا کے مجھے بھی دیکھ۔ جب میں نے سر اٹھایا، بی بی کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کتنے لوگ میری بات سمجھیں گے، میں وضاحت نہیں کروں گا۔ بی بی کہتی ہے میں نے سر اٹھایا، پھپھی کے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا پھپھی اماں آپ کا تو سر بھی زخمی ہے، پھپھی اماں آپ کا سر بھی زخمی ہے۔ ایک بہت بزرگ عالم پڑھ رہے تھے، بی بی کا یہ جملہ بتا رہا ہے اس وقت تک ثانی زہرا نے چادر نہیں چھوڑی جب تک ظالم نے نیزے مار مار کر اجرکم اللہ۔ ہاں اس مصائب کا آغاز اسی شب سے ہو گیا۔ اب میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کربلا میں روز عاشور 2 سجدے ہوئے ہیں، 2 سجدے، ایک دن کی روشنی میں، ایک رات کی تاریکی میں۔ ایک سجدہ کرنے والا بطول زادہ ہے اور دوسرا سجدہ کرنے والی بطول زادی ہے۔ دونوں سجدوں میں کس سجدے کو کہاں رکھتے ہو خود ہی سوچتے جانا۔ ایک جملہ کہتا ہوں آپ خود موازنہ کر لینا۔ کہوں جو سجدہ دن کی روشنی میں ہوا وہ کب ہوا؟ جب اکبر جیسا بیٹا بھی دے دیا۔ نہیں، جملہ ایسے کہتا ہوں جو اکبر جیسا ہم شکل پیمبر دے کر،
جو قاسم جیسا ہم شکل حسن دے کر، جو قمر بنی ہاشم جیسا ہم شکل علی دے کر، جو اون و محمد جیسے دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو یہ سارے رشتے دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب کہوں جملہ اور جو حسین بھی دے دے، اجرکم اللہ، جو حسین بھی دے دے، نہیں ابھی جملہ نہیں پہنچا، جو صرف حسین نہ دے، جس کے سر سے ماں زہرا کی چادر لٹ جائے، جس کے سامنے خیموں کو آگ لگ جائے، جس کے سامنے گلشن زہرا کے پھول بکھر جائیں، جس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں پر اونٹوں کے قدم آ جائیں، جو بکھری ہوئی لاشوں میں، جلے ہوئے خیموں میں، جو لٹی ہوئی چادر میں، جو ان سارے لاشوں میں سب مصائب برداشت کر کے سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ میں آقا زادی کی فضیلت اس کی مصیبت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور شیعہ سنی بھائیو سنو، یہ اللہ کے سجدہ کرنے والے کیسے ہیں؟ ہمیں ایک مصائب آئے ہم سجدہ بھول جاتے ہیں۔ ہاں کسی گھر میں ایک جوان کا لاشا آ جائے اسے نماز واجب یاد نہیں رہتی۔ خدا کی قسم یہ اس خاندان کی عظمت ہے، اتنے لاشوں میں علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے۔ جب شام غریباں پہرا دیتے دیتے یہ 10ویں اور 11ویں کی شب ادھر سے ادھر ڈھلی، نصف شب ہوئی تو میری آقا زادی نے گرم خاک پر تیمم کیا۔ یہ نہ پوچھنا کہ نہر علقمہ بہ رہی ہے اور بی بی تیمم فرما رہی ہیں۔ عزادارو آپ جانتے ہیں جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں بی بی کو وضو کی اجازت کون دیتا؟ میری آقا زادی نے تیمم کیا۔ میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا میری پھپھی نماز تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرے کانوں میں میری پھپھی کے اللہ اکبر کی صدا نہ آئی۔ میرے امام کہتے ہیں میں پلٹا کہ خیریت ہو، سنیں گے سادات و مومنین؟ کہتے ہیں میں نے سنا میری پھپھی آسمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے اللہ میں جانتی ہوں جو جب کوئی نصف شب تیرے حضور آئے تو فرشتوں سے کہتا ہے آسمانوں کے در کھول دو۔ دیکھو میری کنیز میری خاطر اپنا آرام و سکون چھوڑ کے آ گئی۔ سن رہے ہیں بی بی نے کیا کہا؟ روتے روتے کہا میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا، میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا۔ کیوں؟ کہا میری پہلی نماز تہجد ہے جو چادر کے بغیر ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی یہ تو رات کی تاریکی ہے، کوئی غیر محرم ابھی نہیں دیکھ رہا، اللہ جانے جب شرابی کا دربار ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظالموا ای منقلب۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار اس عبادت کے صدقے میں حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما۔ قلب یوسف زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار اس دنیا میں آل محمد کی اطاعت، ولایت، معرفت اور محبت اور میدان محشر میں ان کی شفاعت سے بہرہور فرما۔ پروردگار حاضرین پر جو بھی دعائیں لے کے آئے ہیں اسے اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ زیدی برادران کے خانوادہ کے وہ بزرگ وہ مرحومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبور کو نور ولایت سے منور فرما۔ بحق محمد